اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردیس کے مسافروں اور عزیز ہم وطنوں، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نوشہرہ کاکا صاحب میں حضنور بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، تو اس کے خلاف سوشل میڈیا کا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے طاہر خان، اس نے احتجاج کا کال دیا تھا، اور جس پر صوبے بھر کے نوجوانوں نے اس احتجاج میں شرکت کی اور لوگ اس احتجاج میں شریک ہے۔ تو اس حوالے سے ادھر ایک بھائی کھڑا ہے، فرحات بھائی، یہ آپ کے ساتھ اپنا تعارف بھی کرائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ فرحات بھائی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، یہ طاہر بھائی کا بھی، ان کے بھائی کا میں انٹرویو کر رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو۔ تو مبارکباد میں نے کس چیز کی دی ہے؟ مبارکباد میں نے اس چیز کی دی ہے کہ آپ پہلی فیملی ہو کہ آپ نوشہرہ کے اس واقعے کے لیے اٹھے ہو۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات ضرور کی ہے، آج ہم کے پی اسمبلی کے باہر جو احتجاج کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب میں نوشہرہ سے نہیں تھا، میں تو راولپنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں، نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے گھر پہ بھی بیٹی ہے، میرے بھی بیٹے ہوں گے، اور میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان کی حفاظت کے لیے آج کے اس احتجاج میں اٹھنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، دیر آئے درست آئے۔ مطلب میں دیر سے اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے رونما ہو رہے ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایک سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں۔ طاہر صاحب کو ہم نے ووٹ دے کے اسمبلی نہیں بھیجا، ہم نے ان کو کونسلر نہیں بنایا، ہم نے ان کو جنرل کونسلر نہیں بنایا۔ اگر وہ یہاں پر آ کر اسمبلی کے باہر احتجاج کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں، تو ہمارے جو اسمبلی کے ممبرز ہیں جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ اگر گورنمنٹ کے نہیں آئے، اپوزیشن کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ پلان کرتے اور اس طرح کا احتجاج کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے احتجاج کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کوئی قانون نہیں بنایا جاتا، اور قانون اس لیے بننا چاہیے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ وہ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو میری تمام اسمبلی اراکین سب سے گزارش ہے کہ پلیز خدا کے لیے، آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، آج اگر میری بیٹی نوشہرہ میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ پلیز ایک سخت سے سخت قانون بنائیں تاکہ معاشرے سے یہ جو ذہنیت ہے اس کو ہم ختم کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ بخت رواں حساس سے، اور آپ کا جو چینل ہے، آپ کے لیے بھی میری نیک خواہشات ہے کہ آپ اس نیک مقصد کے لیے یہاں پر آئیں۔ اپنی دعاؤں میں سب یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، جس طرح اس بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جو الفاظ کہے ہم اس کا قدر کرتے ہیں، لیکن مجھے پھر وہ دو بندے یاد آتے ہیں بار بار۔ ایک کا نام شہریار افریدی ہے اور دوسرے کا نام وہ علی محمد صاحب ہے مردان سے۔ تو وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بالکل شیر کی طرح داڑتے تھے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تو وہ سوشل میڈیا پر بھی نمودار ہوتے تھے، وہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی نمودار ہوتے تھے، پرنٹ میڈیا میں بھی وہ لکھتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں جب سے یہ لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں سامسونگ کیا ہے، تو اگر وہ کدھر ہے اور سوئے ہوئے ہیں، تو میں علی محمد خان صاحب کو اور شہریار افریدی صاحب کو جگانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو حضنور کی قتل کی خبر نہیں ملی ہے تو میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آپ اٹھے۔ پھر ہم نے آپ لوگوں سے بہت سی توقعات باندھی تھی اور ہم نے بہت پیار سے ووٹ دیا تھا، ان لوگوں نے دیا تھا، اور اگر اس طرح حالات اس طرح چلتے رہے تو یہ پیار جو ہے یہ نفرت میں بدل جائے گا، اور جب یہ پیار نفرت میں بدل گیا تو پھر تو آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب نہ آپ رہیں گے، نہ شہریار افریدی رہے گا، اور نہ یہ علی محمد خان صاحب جو عالم فاضل بنے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں بچے گا، ووٹ بھی نہیں ملے گا۔ ووٹ تو کیا، ان کو جوتیاں ملے گی۔ لیکن پھر بھی میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اٹھو اور ہمارے بچوں کے حال پر رحم کرو۔ ہم نے اس لیے آپ کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے کہ آپ ہمیں تحفظ دیں گے، لیکن آپ لوگ تو اپنے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں، ہماری تحفظ کی تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی تو قصور میں زینب کا واقعہ نہ ہوتا، اگر فکر ہوتا تو مردان میں آسمہ کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، فرشتہ کے ساتھ اسلام آباد میں نہ ہوتا۔ اور خدا کے لیے اٹھیے اور ان غریب اور مظلوموں کو انصاف دے دے۔ والسلام۔